العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس سے قبل بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں عصر حاضر میں 21ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی ہجری میں جو گمراہی کے اسباب ہے وہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں خاص طور پر یہی بات بیان کی گئی کہ دراصل تفسیر قرآن کریم میں گمراہی کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سب سے اہم اور بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے دوران اس کے جو اصول و ضوابط ہے اس کی رعایت نہیں کی جاتی، اور جب اس کے اصول و ضوابط کی رعایت نہیں کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی تفسیر جو اللہ کا کلام ہے، خالق اور مالک کا کلام ہے، وہ اس کے مطلوبہ حق کے مطابق نہیں ہو سکتی. اب ہم قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں چند ضروری اصول یہاں پر بیان کریں گے، اس لیے کہ یہ موضوع تو بہت طویل ہے. اس کا تعلق دراصل علم اصول فقہ سے ہے، کیونکہ علم اصول فقہ کا بیشتر حصہ قرآن کریم سے احکام اور قوانین مستنبط کرنے کے اصولوں پر مشتمل ہے. لہذا جو شخص اس موضوع کا مفصل علم حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے علم اصول فقہ کے ماہر اساتذہ سے پڑھنا اور ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنا ضروری ہے. اسی لیے ہمارے مدارس اسلامیہ میں علم اصول فقہ کی متعدد کتابیں پڑھائی جاتی ہے. اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد نور الانوار پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد حسامی پڑھائی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہے. تو ان کتابوں کے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے اس علم سے واقفیت انتہائی ضروری ہے. تو طلبہ عزیز اکثر تو اسے پڑھ چکے ہیں، مگر چونکہ یہ درس ہر طرح کے لوگ سن رہے ہیں جیسا کہ اس کی اطلاع ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک عام پیغام قرآن کریم سے شغف رکھنے والوں کے لیے ہم پہنچا دیں، اور ان علینا الا البلاغ کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. لہذا تفسیر قرآن کریم کے سلسلے میں سردست ہم چند موٹے موٹے اصول بیان کر دیں گے جو علم میں اصول فقہ کی پوری مہارت کے بغیر بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور جن کو نظر انداز کرنے کی بنا پر تفسیر کے معاملے میں بڑی غلط فہمیاں بلکہ گمراہیاں پھیل رہی ہے. یہ تفسیر کے مکمل اصول نہیں ہے، بلکہ اس علم کے جستہ جستہ وہ مباحث ہے جس کا تعلق تفسیر کو اچھی طرح سے کرنے سے ہے اور اس میں گمراہی سے بچنے سے ہے. لہذا عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے انتخاب کر جن اصولوں کو ذکر کیا ہے، ہم اسے اختصار کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نمبر 1، قرآن کریم اور مجاز. پہلی ضروری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ مجازی معنی مراد ہوتے ہیں.
مثال کے طور پر شیر کے حقیقی معنی تو ایک مخصوص درندے کے ہیں، لیکن بسا اوقات لفظ بہادر انسان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو کے مشہور شاعر انیس کا ایک مصرع ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ یہاں شیر سے مراد وہ درندہ نہیں بلکہ بہادر انسان ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ کسی خاص مناسبت سے کسی ایسے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جن کے لغوی اور حقیقی معنی نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں بھی بہت سے الفاظ اپنے حقیقی اور لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ ان سے مجازی معنی مراد لیے گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ قرآن کریم کے جس لفظ کو چاہے حقیقی معنی پر اور جس لفظ کو چاہے مجازی معنی پر محمول کر لے، بلکہ علماء امت نے اس کا ایک ایسا ضابطہ بیان کیا ہے جو 100% معقول ہے اور جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ یہاں اس ضابطے کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اصل یہ ہے کہ ان سے حقیقی معنی مراد ہوں گے۔ ضابطے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر تجاہل عارفانہ کے طور پر یا جان بوجھ کر بہت سارے جدت پسند حضرات کہیں پر بھی اپنی مرضی سے قرآن کریم کے کسی بھی معنی کو اس کے مجاز پر محمول کر لیا کرتے ہیں اپنی منمانی چلانے کے لیے۔ لہذا وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ علماء نے اصول جو اخذ کیا ہے، اصول جو مدون کیا ہے، جو اصول بیان کیا ہے، وہ اصول اپنی مرضی سے نہیں بلکہ قرآن ہی کو سامنے رکھ کر اس اصول کو مرتب کیا گیا ہے۔ وہ اصول وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اصل یہ ہے کہ ان سے حقیقی معنی مراد لیے جاتے ہیں عام حالات میں، اور مجازی معنی صرف اس وقت مراد ہوں گے جب حقیقی معنی کسی مجبوری کی وجہ سے مراد نہ ہو سکتے ہوں، اور جہاں کوئی مجبوری نہ ہو وہاں مجازی معنی مراد لینا کسی طرح درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی اور اہم اصول ہے حقیقت اور مجاز کے لیے کہ قرآن کریم کے کسی بھی لفظ پر اپنی مرضی سے آپ مجازی اور حقیقی معنی کو مراد نہیں لے سکتے، بلکہ عام حالات میں تو قرآن کریم کے کلمے سے اس کا حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا۔ البتہ کسی مجبوری کی بنیاد پر قرآن کریم کا مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ مجبوری کی بھی دو صورتیں علماء نے ذکر کی ہے۔ پہلی صورت، حقیقی معنی عقلی طور پر یا قطعی مشاہدے کے روح سے ممکن نہ ہو، اور عقلی طور پر ممکن نہ ہونے کی مفصل تشریح انشاءاللہ اگلے اصول قرآن کریم اور عقلی دلائل کے زیر عنوان آئے گی۔ تفصیل کے ساتھ وہاں پر اس کو ذکر کیا جائے گا، اس لیے کہ عام طور پر اسی وجہ سے گمراہی لاحق ہوا کرتی ہے۔ تو حقیقی معنی قطعی طور پر مشاہدے کے روح سے ممکن نہ ہو اور عقلی طور پر ممکن نہ ہونے کی مفصل توجیہ بھی آگے بیان کی جائے گی۔ دوسرا، عرف اور محاورے کے اعتبار سے اس لفظ یا جملے کے حقیقی معنی متروک ہو گئے ہوں، یعنی عرف میں اس کے حقیقی معنی مراد نہ لیے جاتے ہو بلکہ اس کے مجازی معنی ہی مراد لیے جاتے ہوں۔ مثلا کفار کے بارے میں ارشاد ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ تھوڑا ہی ایمان لائے ہیں۔ لفظ قلیل کے حقیقی معنی تو تھوڑا یا کم کے ہیں، لیکن ایسے مقامات پر عرف اور محاورے میں یہ معنی مراد نہیں ہوتے کہ وہ ایمان تو لاتے ہیں مگر تھوڑا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایمان نہیں لاتے۔ اور اس طرح قلیلاً کا لفظ مجازاً نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں تھوڑا ہی اور انگریزی میں فیو کا بھی یہی حال ہے۔ تھوڑا ہی تو حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس طرح کے اردو میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اس کے حقیقی معنی پر ہی محمول کیا جائے۔
بلکہ اسے اس کے مجازی معنی پر محمول کیا جاتا ہے۔ مجازی معنی مراد لینے کے لیے تیسری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ عبارت کے سیاق و سباق میں کوئی قرینہ ایسا ہوتا ہے جو حقیقی معنی کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ یعنی سیاق و سباق میں حقیقی معنی، سیاق و سباق کی وجہ سے وہاں پر حقیقی معنی کو مراد لینا یہ ناممکن ہو جاتا ہے، تو پھر مجبوراً معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب اس کا اگر ایسے ہی ہم سرسری طور پر اسیاق و سباق سے کاٹ کر معنی مراد لے تو کیا معنی ہوگا؟ پس جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اب اگر اس کا حقیقی معنی اگر ہم مراد لیتے ہیں تو معاذ اللہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایمان اور کفر کی مساوی طور پر اجازت ہے، یعنی ایمان لائے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور الیاذ باللہ کفر کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ جبکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بعثت، کتابوں کا نزول، شریعتوں کا نزول، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے تو ہے کہ ایمان ضروری ہے انسان کے لیے، اور کفر کو چھوڑنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر ایسے ہی انسان بولے اور کہے کہ بھئی ایمان اور کفر میں کوئی فرق نہیں، تو الیاذ باللہ یہ انتہائی گمراہ کن بات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ فرماتے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ان الفاظ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایمان اور کفر مساوی طور پر جائز ہے، بلکہ یہ مقصد ہے کہ دونوں کا انجام واضح ہو جانے کے بعد انسان کو اختیار ہے کہ وہ کفر کی راہ پر باقی رہے یا ایمان لے آئے۔ پہلی صورت میں اسے عذاب جہنم سے واسطہ پڑے گا، اور دوسری صورت میں وہ رضائے الہی سے ہمکنار ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ جب ہم نے انسان کے لیے شریعتیں نازل کی، کتابوں کو نازل کیا، انبیاء کو بھیجا، اور انہوں نے اسے کفر اور ایمان کے راستے بتلا دیے، گمراہی اور ہدایت کے راستے بتلا دیے، اور اس کے انجام کے بارے میں باخبر کر دیا۔ اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ دنیا میں ان کا کیا انجام ہوا وہ سب بتلا دیا۔ اب اس کے بعد بھی انسان اگر کفر کو ترک نہ کرے اور ایمان کو اختیار نہ کرے تو سوائے حماقت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم یہاں پر گویا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو امتحان گاہ اور آزمائش کا مقام بنایا ہے۔ ہم نے کسی کو مجبوراً ایمان کے اوپر آمادہ نہیں کیا۔ ہم نے انسان کے لیے اچھی اور بری دونوں چیزیں چھوڑ دی ہے۔ اب اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے اور برائی کو ترک کر دے۔ تو اب یہاں پر معنی کیا مراد ہوں گے کہ یہاں پر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کا مطلب کیا ہوگا کہ ہدایت اور ضلالت کو سمجھنے کے بعد وہ ایمان لے آئے اور کفر سے اجتناب کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس پر واضح ہو گیا کہ ایمان کا نتیجہ اچھا ہے تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایمان لانا چاہیے، اور کفر کا انجام برا ہے تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر صرف گویا کہ اس معنی کو یہاں پر اس معنی میں بیان کیا ہے کہ انسان گویا کہ آزمائش کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور اس کے آزمائش کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے لیے اچھائی اور برائی، خیر اور شر، قبیح اور حسن، ان دونوں کو رکھ دیا گیا ہے، اور ان دونوں کو اختیار کرنے کے سلسلے میں انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ جسے چاہے اختیار کرے، البتہ اگر وہ ایمان اختیار کرے گا تو انجام اچھا ہوگا، اور کفر اختیار کرے گا تو انجام برا ہوگا۔ تو گویا
اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایمان اور کفر دونوں برابر ہے، لیاذ باللہ۔ ان مجبوریوں کے سوا کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی پر محمول کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ تو اب آپ کے سامنے بات آ گئی کہ تین میں سے کوئی ایک مجبوری ہو سکتی ہے حقیقی سے مجازی معنی کی طرف منتقل ہونے کے لیے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ عقلی حقیقی معنی عقلی طور پر یا قطعی مشاہدے کے روح سے ممکن نہ ہو، جیسا کہ ہم نے اس کے سلسلے میں بیان کیا کہ آگے اس پر مفصل بحث درکار ہے۔ اور دوسرا، عرف اور محاورے کے اعتبار سے اس لفظ یا جملے کے حقیقی معنی متروک ہو گئے ہوں۔ اور تیسرا، مجازی معنی مراد لینے کے لیے عبارت کے سیاق و سباق میں کوئی قرینہ ایسا ہو جو حقیقی معنی کو ناممکن بنا دیتا ہو۔ ان تین مجبوریوں میں سے کسی ایک مجبوری کی وجہ سے حقیقت سے مجاز کی طرف منتقل ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ اپنی مرضی سے حقیقت اور مجاز کے معنی قرآن کریم کی تفسیر کے دوران کسی بھی لفظ کو پہنانا یہ کسی صورت میں درست ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے کلام میں مجازی معنی مراد لینے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو قرآن کریم کی کوئی آیت معنوی تحریف سے محفوظ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے جو چاہے گا نکالے گا، اور ہر شخص اپنے منمانے نظریات کو قرآن کریم میں ٹھونس کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں الفاظ کے مجازی معنی مراد ہے، بلکہ بات صرف حقیقت اور مجاز تک ہی محدود نہیں، بسا اوقات ایک ہی لفظ یا ایک ہی جملے کے ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں اور وہ سب اس کے حقیقی معنی ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی مسلمہ قاعدہ یہ ہے کہ جو معنی عرف اور محاورے کے لحاظ سے زیادہ قریبی ظاہر اور متبادر ہو ان کو اختیار کیا جائے گا، اور دور دراز کے معانی کو اس وقت تک اختیار نہیں کیا جا سکتا جب تک قریبی معنی مراد لینے میں مذکورہ بالا مجبوریوں، یعنی اوپر جو تین مجبوریاں بیان کی، ان میں سے کوئی مجبوری لاحق نہ ہو، یا خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے یا دوسرے معنی آپ کے کسی ارشاد سے دوسرے معنی ثابت نہ ہو جائے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین زرکشی تحریر فرماتے ہیں، احدہما ان یکون احدہما اظہر من الاخر فیجب الحمل علی الظاہر الا ان یقوم دلیل علی ان المراد هو الخفی دون الجلی فیحمل علیہ۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد معنی کے احتمال کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ظاہر ہو، ایسی صورت میں وہی معنی مراد لیے جائیں گے جو زیادہ ظاہر ہو، الا یہ کہ کوئی دلیل اس بات پر قائم نہ ہو جائے کہ یہاں ظاہری معنی کے بجائے پوشیدہ معنی مراد ہے۔ ایسی صورت میں پوشیدہ معنی مراد لینا ضروری ہوگا۔ البرہان کی صفحہ نمبر 167 اور جلد نمبر 2 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اصول اس قدر بدیہی اور معقول ہے کہ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، عام انسانی گفتگو میں بھی اس پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو کسی بھی شخص کی بات کو صحیح طور سے سمجھنا ممکن نہ رہے۔ فرض کیجئے ایک مسافر ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ ٹکٹ لے آؤ، اس کے جواب میں اگر نوکر ریلوے کا ٹکٹ لانے کے بجائے ڈاک کا ٹکٹ لے آئے تو اسے ساری دنیا احمق قرار دے گی، اگرچہ ٹکٹ کے لفظ میں دونوں احتمال موجود تھے، لیکن نوکر کی حماقت یہ ہے کہ اس نے ریلوے اسٹیشن کے ماحول میں ٹکٹ کے ظاہری اور قریبی معنی کو چھوڑ کر دور کے معنی مراد لیے۔ اسی طرح اگر کسی شہر کا حاکم کسی انجینئر کو یہ حکم دے کہ فلاں جگہ ایک نہر کھودی جائے جس سے آس پاس کی آبادی سیراب ہو سکے، اور انجینئر اس کا مطلب یہ بیان کرے کہ نہر کھودنے سے یہاں مراد ایک درسگاہ قائم کرنا ہے جس سے آس پاس کی آبادی تعلیم حاصل کر سکے، اور اپنے اس دعوے کی تائید میں بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کا کلام پیش کر دے کہ انہوں نے درسگاہ کے لیے نہر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ایسے انجینئر کو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ اب ساری دنیا اسے دیوانہ قرار دے گی، کیونکہ نہر کے لفظ کو مجازن درسگاہ کے معنی میں
اور تعلیم گاہ کے معنی میں بے شک استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس لفظ کی یہ تشریح اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب کہ نہر کے اصلی اور حقیقی معنی کے خلاف کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو، اور مذکورہ مثال میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں تھی، اس لیے کہ پانی کی تکلیف کی بنیاد ہی پر اس نے اسے نہر کے لیے کہا، تو ظاہر سی بات ہے نہر کو اس کے حقیقی معنی پر ہی محمول کرنا ہوگا۔ بعض لوگ اس واضح اصول کو پس پشت ڈال کر قرآن کریم کی تفسیر میں شدید گمراہیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ قدیم زمانے میں ملحدین کی ایک جماعت قرامطہ اور باطنیہ کے نام سے گزری ہے، اس نے تو اپنے مذہب باطل کی پوری عمارت اسی طرح کھڑی کی تھی کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کو اس کے ظاہری اور حقیقی مفہوم سے ہٹا کر اسے عجیب و غریب معنی پہنائے تھے۔ چنانچہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کریم میں صلاۃ، جس کا عام متبادل ترجمہ ہوتا ہے اور مراد ہوتی ہے نماز، سے مراد کیا ہے تو کہا امام ہے، یعنی باطنی لیڈر کی اطاعت ہے۔ حج سے مراد اس لیڈر کی زیارت اور خدمت ہے۔ صوم و روزے سے مراد لیڈر کا راز فاش کرنے سے پرہیز کرنا، نہ کہ کھانے پینے سے، اور زنا سے مراد باطنی فرقے کا کوئی راز فاش کرنا ہے۔ اس طرح عصا موسیٰ سے مراد ان کے نزدیک حضرت موسیٰ کا غالب آ جانا، اور بادل کے سایہ کرنے سے مراد ان کی حکومت کا قیام ہے، والعیاذ باللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے حقیقت اور مجاز کے اس اصول کی رعایت نہ کرنے کی بنیاد پر کس طرح کی گمراہ کن تفسیر قرآن کریم کی اس باطنی فرقے نے کی ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سے مصنفین نے اس اصول کے خلاف ورزی کر کے تفسیر کے معاملے میں خطرناک ٹھوکریں کھائی ہے۔ مثلا 19ویں صدی کے آغاز میں مغربی فلسفے کی سرسری معلومات کی بنیاد پر عالم اسلام کے بعض جدت پسند حضرات اسلامی عقائد میں سے ان تمام چیزوں کا انکار کر بیٹھے جنہیں مغرب کے لوگ توہم پرستی کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے قرآن کریم میں ایسی تحریفات کی ہے جنہیں دیکھ کر دل لرز اٹھتا ہے، اور اس غرض کے لیے قرآن کریم کی تقریباً آدھی آیت کو مجاز، استعارہ اور تمثیل قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے 10 مقامات پر سیدنا ابونا حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق، ان کے آگے فرشتوں کے سجدہ ریز ہونے اور ابلیس کا انکار کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ لیکن چونکہ مغرب میں ڈاروین کا نظریہ ارتقاء اس دور میں کافی مقبول ہو رہا تھا اور اس کے کچھ ناتمام سی اطلاعات ہندوستان میں بھی پہنچ رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں اور ابلیس کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ محض ایک تمثیل ہے، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ قرآن کریم ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے، ہسٹوری آف ہیومن بینگ کو بیان کر رہا ہے، اور اس کو تمثیل قرار دیا جا رہا ہے۔ اور نہ آدم علیہ السلام کا کوئی شخصی وجود ہے، ان کا یہ کہنا تھا، نہ فرشتوں کا اور نہ ابلیس کا۔ چنانچہ سر سید احمد خان صاحب لکھتے ہیں، آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہے جس کو عوام الناس اور مسجد کے ملا باوا آدم کہتے ہیں، بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے، والعیاذ باللہ۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ سر سید صاحب نے اپنی تفسیر، چونکہ میں اپنی طرف سے بات بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان کی تفسیر کے حوالے سے انہی کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ تفسیر القرآن انہوں نے جو لکھی ہے سر سید صاحب نے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 پر آپ نے یہ بات بیان کی ہے۔ یعنی ایک طرف تو قرآن کریم کے اس واقعے کو تمثیل قرار دے دیا جبکہ یہ حقیقت ہے، اور دوسری طرف علماء کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کے ملا، تو گویا کہ ایک ہی وقت میں آپ قرآن کریم کی غلط تفسیر کے بھی مرتکب ہوئے اور علماء اہل سنت والجماعت کے جنہوں نے صحیح ترجمانی کی ہے ان کی توہین کے بھی مرتکب ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آگے لکھتے ہیں، اس قصے میں 4 فریق بیان ہوئے، ایک خدا، دوسرے فرشتے یعنی قوا ملکوتی، فرشتے سے مراد یعنی فرشتے کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں بلکہ قوا ملکوتی مراد ہے، اور تیسرے ابلیس یا شیطان جس سے قوا بہیمی مراد ہے، چوتھے آدم یعنی انسان جو مجموعہ ان قوا کا ہے اور جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہے۔ مقصود قصے کا انسانی فطرت کی زبان حال سے انسان کی فطرت کا بیان کرنا ہے۔ چونکہ سر سید احمد خان کے اوپر پورے طور پر نیچریت یہ غالب آ چکی تھی، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جماعت کو اور آپ کی فرقے کو فرقہ نیچریہ سے تعبیر کر کر امداد الفتاوی میں تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے۔ تو فطرت نیچر کا ایک ہوا کھڑا ہوا اور اسی کے مطابق انہوں نے یہ بات کہہ دی۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے تو فرشتوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. اس کے جواب میں سر سید تحریر فرماتے ہیں جو قوا جس کام کے لیے ہیں وہی کام کرتے رہتے ہیں کہ وہی ان کی تسبیح اور تقدیس ہے. قوت نامیہ انما اور قوت ناطقہ نطق اور قوت احراق حرق، قوت سیالہ سیلان، قوت جامدہ انجماد کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی بےہودہ بات بیان کی جا رہی ہے. تو اس کا کہاں انکار کیا جا رہا ہے کہ قوت انما کرتے ہیں، قوت ناطقہ نطق کرتے ہیں. لیکن یہ کون سی بات ہوئی کہ فرشتوں کو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، ان کی تفصیل کو بیان کر رہا ہے، اور آپ خواہ مخواہ زبردستی کھینچ تان کر اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے مراد تسبیح ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے، شجر ممنوعہ کھانے اور وہاں سے زمین پر اتارے جانے، جس کو حبوط کے قصے حبوط کی تعبیر کیا مطلب ہوتا؟ اس کے جواب میں مجاز اور تمثیل کی ایک کرشمہ کاری ملاحظہ فرمائیے. ہم شروع ہی سے اس قصے یعنی آدم و ابلیس کے واقعے کو ایک واقعی قصہ نہیں سمجھتے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلکہ یہ سر سید کے الفاظ ہیں، یہ ان کے الفاظ ہے. سر سید احمد خان نے ان الفاظ کو اپنی کتاب تفسیر القرآن کے صفحہ نمبر 51 جلد نمبر 1 میں ذکر کیا ہے. آپ غور سے سنیں. ہم شروع ہی سے اس قصے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو ایک واقعی قصہ نہیں سمجھتے، بلکہ صرف انسانی فطرت کا اس فطرت کی زبان حال سے بیان قرار دیتے ہیں. یعنی کیسی بات بیان کر رہے ہیں، استغفر اللہ. بس انسان کا جنت میں رہنا اس کی فطرت کے ایک حالت کا بیان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب تک وہ مکلف کسی امر و نہی کا نہ تھا اور اس کا شجر ممنوعہ کے پاس جانا، اس کا پھل کھانا اس کی فطرت کی اس حالت کا بیان ہے جبکہ وہ غیر مکلف سے مکلف ہوا. حبوط یعنی اترنا کے لفظ کا استعمال صرف انتقال مکان ہے، مکان ہی پر مختص نہیں ہے. یعنی انسان سوچ سکتا ہے کہ جب کوئی فکر انسان اپنی بنا لیتا ہے اور اسی اپنی فکر کو بنانے کے بعد اسی خول میں رہ کر اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہے، تو کس طریقے سے حقیقت اور مجاز کی ان چیزوں کو یعنی حد ہوتی ہے کسی چیز میں اپنی منمانی کرنے کی. بہرحال پھر بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس واقعے میں ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں قوائے بہیمیہ کو جن کا مبدأ حرارت غریزی و حرارت خارجی ہے، آگ سے مخلوق ہونا بیان کرنا ٹھیک ان کی فطرت کا بتلانا ہے. یعنی کوئی جوڑ نہیں، حقیقت، مجاز، تمثیل. یعنی کس طرح کی بات بیان کی جا رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اس بات کو سر سید احمد خان نے اپنی کتاب تفسیر القرآن کے صفحہ نمبر 159 پر بیان کیا ہے جلد نمبر 1 میں. اب آپ ان کے الفاظ میں ذرا قرآن کریم کا پورا خلاصہ بھی سن سکتے ہیں. یہ فطرت انسانی خدا تعالیٰ نے باغ کے استعارے میں بیان کی ہے، اس لیے تمام فطرت کو باغ ہی کے استعارے میں بیان فرمایا. سن رشد و تمیز کو پہنچنے کو درخت، معرفت خیر و شر کو پھل کھانے سے، انسان کا اپنی بدیوں کے چھپانے کو درخت کے پتوں سے ڈھانکنے سے تعبیر کیا، مگر شجرۃ الخلد کے پھل تک اس کو نہیں پہنچایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک فانی وجود ہے اور اس کو دائمی بقا نہیں ہے. ان اقتباسات پر ہم کسی علمی تبصرے کی ضرورت محسوس نہیں سمجھتے، محسوس نہیں کرتے. قرآن کریم میں حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے اور مذکورہ بالا تعویلات اور تحریفات کو اس پر چسپاں کر کے دیکھیے. خود اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت و مجاز کے بارے میں جو مسلمہ اصول اوپر بیان کیے گئے ہیں اس کو نظر انداز کر کے کیسی لغو باتیں قرآن کریم کی طرف منسوب کی گئی ہیں. اسی طرح قرآن کریم جا بجا جنت کی نعمتوں کو بیان سے بھرا ہوا ہے. اس میں جنت کے ہرے بھرے باغات، بہتے ہوئے دریاؤں، خوبصورت مکانات، حسین اور پاکیزہ شریک زندگی، لذیذ کھانوں اور پھلوں کو بیان اس کثرت سے آیا ہے
کہ شمار مشکل ہے، مگر کیا کیا جائے؟ جدت پسندی کا بھوت سوار تھا سر سید احمد خان پر، فرماتے ہیں کہ سب کچھ مجاز ہی مجاز ہے، ان کا اصل مقصد اعلیٰ درجے کی خوشی اور راحت کا بیان ہے، اور مذکورہ بالا اشیاء محض اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ جاہل قسم کے لوگ ان لذتوں کی لالچ میں دن رات اطاعت میں لگے رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے الفاظ انہوں نے بیان کیے۔ ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کرتا ہے کہ وعدہ، وعید، دوزخ اور بہشت کے جن الفاظ سے بیان ہوئے ہیں ان سے بعینی ہی وہی اشیاء مقصود نہیں، بلکہ اس کا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجے کی خوشی اور راحت کو فہم انسانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہے۔ اس خیال سے اس کے دل میں ایک بے انتہا عمدگی نعیم میں جنت کی اور ایک ترغیب اوامر کے بجا لانے اور نواہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے، اور ایک کوڑ مغز ملا استغفر اللہ یا شہوت پرست زاہد یہ سمجھتا ہے کہ در حقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت ان گنت حوریں ملے گی، شرابیں پئیں گے، میوے کھائیں گے، دودھ و شہد کی ندیوں میں نہائیں گے، اور جو دل چاہے گا وہ مزے اڑائیں گے، اور اس لغو بیہودہ خیال سے دن رات اوامر کے بجا لانے اور نواہی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حقیقت و مجاز کے بارے میں جو اصول اوپر بیان کیے گئے، اگر اس کو پش پشت ڈال دیا جائے تو کوئی خراب سے خراب عقیدہ اور برے سے برا عمل ایسا نہیں جسے قرآن کریم کی طرف منسوب نہ کیا جا سکے۔ آخر باطنی فرقے کے لوگوں نے مجاز اور استعارے کی یہی ہتھیار استعمال کر کے قرآن کریم سے مجوسی عقائد ثابت کر دیے تھے، اور آج بھی بہت سے عیسائی پادری قرآن کریم ہی کو آیتوں میں دور دراز کی تعویلات کر کے اسے عیسائی مذہب کے حامی ثابت کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب آدھا قرآن مجاز اور استعارے پر مشتمل ہے اور اس میں ملائکہ سے مراد درختوں کی قوت نمو، دریاؤں کی قوت روانی اور آگ کی قوت حراق، آدم علیہ السلام سے مراد نوع انسانی، ابلیس سے مراد شر کی قوتیں ہو سکتی ہے، تو دوزخ سے مراد دنیاوی تکلیفیں اور جنت سے مراد دنیاوی راحتیں بھی ہو سکتی ہے، اور خدا کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ الیاذ باللہ وہ کسی مستقل وجود کا نام نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ کائنات کی اصل یعنی مادے یا توانائی کا نام ہے۔ اور خدا کا تصور جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس لیے بیان فرمایا تاکہ عرب کے بدوؤں کو اس سے ڈرا کر اچھے کاموں کی طرف بلایا جا سکے۔ لیجئے اس طرح مجاز اور استعارے کی اس ہتھیار نے دین و مذہب کی بالکل ہی چھٹی کر ڈالی، اور قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے خدا کے وجود پر ایمان رکھنا بھی ضروری نہ رہا، جو کہ قرآن کریم کا اور تمام آسمانی کتابوں کا بنیادی مقصد ہے۔ اور یہ بات محض ایک عقلی مفروضہ ہی نہیں ہے، مجاز اور تمثیل کے استعمال کو کی کھلی چھوٹ دے کر فرقہ باطنیہ نے بالکل اسی جیسے دعوے کیے تھے۔ علامہ عبد القاہر البغدادی اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں تحریر فرماتے ہیں، فرقہ باطنیہ کے مشہور لیڈر عبید اللہ ابن الحسن قیروانی نے اپنے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا لغو باتیں ہیں، اور جنت سے مراد در حقیقت دنیا ہی کا عیش و آرام ہے، اور عذاب سے مراد شریعت پرستوں کا نماز، روزے اور حج اور جہاد کے چکر میں پھنسا رہنا ہے۔ لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ انہی چیزوں کو جنہیں اس سے پہلے معتزلہ، باطنیہ اور دیگر باطل فرقے کہہ چکے ہیں، یہ ہمارے زمانے کے جدت پسند لوگ انہی چیزوں کو اپنے الفاظ میں نیا روپ دے کر بیان کرتے ہیں، اسی لیے ان کو الاعتزال فی ثوب جدید یا المعتزلہ فی ثوبہ الجدید کہہ سکتے ہیں۔ لہذا اگر قرآن کریم سے اللہ کی کتاب ہدایت کی حیثیت میں فائدہ حاصل کرنا ہے تو یہ طرز عمل انتہائی نامعقول ہے، بیہودہ اور خطرناک ہے کہ قرآن کریم کی جو بات اپنے کسی نظریے کے خلاف معلوم ہو اس میں تعویلات کا دروازہ کھول کر، سرپٹ کھول کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے ظاہری اور حقیقی معنی کے بجائے فلاں معنی مراد ہے۔ عہد حاضر کے جن مصنفین نے علم تفسیر کی ضروری شرائط پوری کیے بغیر قرآن کریم کی تفسیر پر قلم اٹھایا ہے، ان میں اصولی غلطی بکثرت پائی جاتی ہے، اور ان کے مطالعے کے دوران اگر مذکورہ بالا اصول کو ذہن میں نہ رکھا جائے تو ایسی تصانیف کی بہت سی غلطیاں خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی تفسیر میں حقیقت اور مجاز کے اس اصول کو اگر نہ سمجھا جائے تو کس طرح کی گمراہیاں ماضی میں بھی
لوگ اس کا شکار ہوئے اور عصر حاضر میں بھی شکار ہو رہے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو اس کے اصول کے مطابق کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر طرح کی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔